رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 2 کے میں علمی پوائنٹ بیان کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی دعا مانگی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی فصاحت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ بعض دفعہ کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، تو جس کو بولنا آتا ہے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا اپنے بچوں کو خطابت سکھانی چاہیے، اسپیکنگ پاور ان میں پیدا کرنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں ان میں بچوں کو شرکت کروانی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کروانی چاہیے. تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، طاقت دے اس کے ذریعے مجھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سے اچھے ساتھی بھی مانگنے چاہیے کہ اللہ اس کام میں میرے لیے معاون اور مددگار پیدا کر. جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ دیکھیں گے اکثریت کے ساتھ ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں. اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کے پاس اچھے لوگ نہیں ہوتے، ان کو پرغلاتے رہتے ہیں، وہ پٹانگ مشورے دیتے رہتے ہیں اور وہ بلافر ان سے متاثر ہو کر اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام پر پھر اپنے انعامات گنوائے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اے موسیٰ ہم نے تیری ماں پہ وحی کی اور تیری ماں نے تجھے تابوت میں ڈالا، پھر ہم نے تابوت سے نکال کے فرعون کے محل میں پالا اور پھر کس طرح تجھے تیری ماں کی گود میں ہم نے پہنچایا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لحاظ سے آزمائشوں میں گزری ہے. پہلی بات ایسی قوم میں پیدا ہوئے جن کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، پھر تابوت کے حوالے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں آزمائشوں کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ آزمائشوں سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے ایسی قوم میں پیدا کیا جو غلام بن گئی تھی، جس کے بچے قتل ہوا کرتے تھے، پھر تجھے تابوت میں ڈالنا پڑا، پھر تجھے تیرے دشمن کے گھر میں پلایا گیا، یہ تیرے لیے آزمائش، پھر تیرے ہاتھ سے بندہ قتل ہو گیا اور پھر تجھے ملک چھوڑنا پڑا اور پھر تجھے 10 سال بکریاں چرانی پڑی. اگر آپ اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو یہ تو ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے. لیکن اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، آپ اچھا سوچنا جانتے ہیں، تو آپ ان ہر ٹینشنوں میں اللہ کی نعمتوں کو تلاش کریں گے. جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ٹینشنیں نہیں ہیں، یہ تو ساری ہمارے احسانات ہیں تجھ پر. وہ احسانات کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل قوم میں پیدا ہوا جس کے بچے قتل ہوتے تھے، لیکن ہم نے تجھے قتل ہونے سے بچایا. اور تیری ماں نے تجھے ہماری وحی کے ذریعے تابوت میں ڈالا، لیکن ہم نے تجھے تابوت سے نکال بھی لیا، ورنہ تابوت کے بچے تو ہلاک ہو جاتے. یہ ہمارا احسان ہے. پھر دشمنوں کے محل میں پلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تو پل گیا. پھر ہم نے تجھے قتل ہونے سے بچا لیا. پھر تیرے ہاتھ سے ایک نات انسان کا قتل ہوا تو ہم نے تجھے اس سزا سے بچا لیا. تو مدین گیا، مسافر تھا، ہم نے وہاں تیرے لیے نکاح کا انتظام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ ہماری سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نیک بندوں کی سوچ کو بھی اللہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات گنوا رہے ہیں. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم ہر وقت اپنی ٹینشنوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ان ٹینشنوں میں بھی اللہ کے کتنے سارے احسانات ہیں اور کتنی ساری مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہوتی ہے. اس فضیلت کو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. کہ کچھ دن پہلے سفر کے دوران میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سخت اذیت میں، ٹینشن میں، ان کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے لگا کہ یہ شخص کروڑ پتی. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان کے پاس اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی اور اتنا بینک بیلنس، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹینشن میں ہے. کیوں؟ وہ ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے جو اللہ نے دی ہیں، وہ ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں جو چھن گئی ہے. حالانکہ چھننے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ ٹینشن ختم کریں. مجھے دل میں خیال ہے سب کو میں کیا سمجھاؤں. کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں اور آپ پھر بھی ٹینشن لے رہے ہو. تو آج انسان کی طبیعت میں ناشکری ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. ہمیں خود سے سوچنا چاہیے، اپنے نعمتوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی کہ بھائی جب اللہ کسی پر نعمتیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا تو پھر اللہ نے آپ کو تبلیغ کے لیے تیار کیا کہ اے موسیٰ میں تو تیرے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہوں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا.
تو اب تو میرا کام کرے گا اور میری دین کی تبلیغ میں جت جائے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں, اور اللہ نے اپنے دین کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا ہے, اپنی مدد قرار دیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب اللہ کے دین کی مدد؟ تو اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے. اور ایک اہم بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میں, کہ آزمائشوں کے بعد ہی انسان تیار ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نعمتیں کی, ان کے پیچھے آزمائشیں بھی تھی کہ دشمن کے محل میں پلنا, تابوت میں جانا, پھر ملک بدر ہونا, پھر بکریاں چرانا. تو اللہ کیا کہتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, تجھے میں نے اپنے لیے تیار کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لاڈ پیار میں بچے پلتے ہیں یا ہمیشہ خوشیاں اور راحتیں ہی دیکھی ہوتی ہیں, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. تمام پیغمبروں سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں کیونکہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے. بکریاں بہت ٹینشن دیتی ہیں انسان کو, اور بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. تو بڑا کام کرنے کے لیے ضروری ہے, قوم کا بڑا لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ماضی پریشانیوں میں گزرا ہو, یعنی آپ نے گزرا ہو یا نہ گزرا ہو, آپ نے پریشانیوں کو فیس کیا ہو, تاکہ بڑی پریشانی آئے تو ایک دم آپ پاگل نہ ہو جائے, گھبرا نہ جائے, ہاتھ پاؤں نہ پھول جائیں آپ کے. اور دوسری بات, آپ میں تکبر نہ ہو. تو یہ لیڈر کی دو بہت اہم ترین صفات ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو اور وہ پریشانیوں کو, آزمائشوں کو فیس کرنا جانتا ہو. تمام پیغمبروں کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا ہے, اس کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے. تو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسری بات, وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی جا اور میری یاد سے غافل نہ ہونا. قرآن میں جہاد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تبلیغ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تم موسیٰ کے پاس جاؤ تو فرعون کے پاس جاؤ تو میری ذکر سے غافل نہ ہونا. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد ہو یا کوئی بڑا مشن ہو, جب تک آپ کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے آپ کو روحانی قوت اور طاقت نہیں ملے. اس لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع ہو یا کوئی بڑا کام ہو, ایسے موقع پہ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرنا چاہیے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرم بات کہنا. تو اس سے داعی کو بتایا گیا ہے کہ داعی کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ تبلیغ نرمی سے کرتا ہے, ٹاؤنٹنگ نہیں ہوتی اس میں طنز نہیں ہوتا, اس میں کوئی ہفتیاں نہیں کسی جاتی. آج بہت سے مبلغین مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, تمسخر کر رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی دعوت سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اصلاح کا کام نہیں, چاہے حکمرانوں کو سمجھایا جائے یا کسی کو بھی. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ دعوت نرم لہجے میں ہوگی. دوسری بات یہ کہ فرعون حاکم تھا اور اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس سے بڑے ظالم کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ظالم حاکم کو بھی نرم انداز سے دعوت دینی. آج ممبر پہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور یہ امید رکھی جاتی ہے کہ ہمارے اس عمل سے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بس قوم کی واہ واہ مل جاتی ہے. لوگ ایسے خطیب کو حق پرست سمجھتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے سے کوئی سوسائٹی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا حضرت عثمان کے بارے میں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض سیاسی پالیسیوں سے لوگوں کو اختلاف تھا, تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کے پاس گئے, ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں فلاں فلاں کیس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں حضرت عثمان کو بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں کبھی بھی تمہیں بتانے کے لیے عثمان بن عفان کو نہیں سمجھاؤں گا, کیونکہ اگر میں لوگوں کے سامنے اعلان خلیفہ وقت کی اصلاح کروں گا, اس سے سوائے فتنہ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو. مطلب بتایا انہوں نے کہ میں اس سے غافل نہیں ہوں, میں نے عثمان بن عفان کو کچھ سمجھانا ہوگا, سیدنا عثمان خلیفہ راشد کو, تو میں بند کمرے میں آرام سے سمجھاؤں گا. میں تمہارے سامنے لوگوں میں اعلان حاکم وقت کے خلاف بات نہیں کروں گا, اس سے سوائے فتنہ پیدا ہونے کے اور حاکم کی عظمت دل میں ختم ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو دیکھیں کتنی شاندار بات کی انہوں نے. آج یہ بات ہمیں سیکھنے کی ہے. قرآن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ ممبر پہ حاکم کے خلاف تقریریں کرتے رہیں اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں,
اس سے عوام تو زندہ باد کے نعرے لگا دے گی اور عوام تو آپ کو بہادر علی کا خطاب دے دے گی، لیکن سوسائٹی کی اور معاشرے کی اصلاح نہیں. وہ سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو بند کمرے میں حکمران کو اس کو محبت سے اور جو ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قولا لہ قولا لینا کہ فرعون سے جا کے نرم لہجے میں بات کرو. تو پہلا درجہ یہی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں سدھرنے کا نام لے رہا اور اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، پھر وہ اگلا اسٹیپ ہے، پھر اس سے اگلا اسٹیپ ہے. تو عطا الامکان کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ آپ تبلیغ اس طرح سے کریں کہ عوام کی نظر میں صرف آپ کی واہ واہ نہ ہو، بلکہ سوسائٹی میں ایک اچھا معاشرہ آپ تشکیل دینے کی کوشش کریں. اس طرح سے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری مخالفت کرے گا اور سرکشی کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظالم حاکم کا خوف یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو اتنا فنڈر سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. جب آپ ایک نارمل انسان ہیں اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہر طرح کے خوف آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں. ان خوف کی وجہ سے آپ بعض دفعہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں بہت سے کام کرنے سے. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبر جن سے زیادہ مضبوط قلب کا کوئی ہو نہیں سکتا، انہوں نے اللہ کے سامنے صاف طور پہ اپنے خوف کا اظہار کیا. پھر اللہ نے تسلی دی ہے کہ لا تخافا، ان دونوں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ. قال فمن ربکما یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے کہا آپ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے نا اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص بیہودہ سوال کرے تو آپ کو اس کے بیہودہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے جواب کے در پہ ہو جائیں، کیونکہ سامنے والے کا مقصد بحث کے رخ کو موڑنا ہوتا ہے. اللہ کی ذات کو، اس کی ماہیت کو کبھی بھی ایکسپلین کیا ہی نہیں جا سکتا، ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. تو مر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ حضرت موسیٰ کیا بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ ظاہر ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صفات بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ فرعون کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے تو اس سے مجھے خدا کے انکار کا موقع ملے گا. تو حضرت موسیٰ فرعون کی اس شرارت کو سمجھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے موجود ہونے کے دلائل دینا شروع کر دی کہ اللہ کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی صفات کو بیان کر دینا کافی ہے، کیونکہ وہ صفات اس کی علامت ہیں کہ یہ کام کوئی خدا ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. اگلے آیت میں بھی یہی سبق ہے فما بال القرون الاولی. فرعون نے پھر سوال کا رخ چینج کیا کہ پچھلی امتوں کا کیا ہوگا. وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے مطابق جواب نہیں دیا کہ پورا بتانے لگے ہیں کہ کون کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، بلکہ فرمایا علم عند ربی فی کتاب، اللہ کو بتائے کس نے کہا جا رہا ہے. یہ بہت اہم رکوع تھا، اس میں بہت سارے اسباق تھے، میں نے بہت ہی مختصر کر کے بیان کی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 12. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا تمہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں نعید اعادہ کریں گے ہم. عود کہتے ہیں لوٹنے کو، اور اعادہ اعبدہ تھا باب افعال سے، اس کا معنی لوٹانا. نعید اصل میں تھا نعمید نو پریمو کی طرح. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے نکالیں گے ہم تمہیں تارتن اخری، دوسری مرتبہ. تارتن کہتے ہیں مرتبے کو، مرتن بھی کہتے ہیں مرتبے کو، اور تارتن بھی، اور اخری کا معنی دوبارہ. تو دوسری مرتبہ ہم اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے دکھائی فرعون کو. ارینہ اصل میں تھا ارئینا اکرمنا کی طرف. آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، تمام کی تمام، یعنی جو بھی ضروری نشانیاں تھیں ساری کی ساری اللہ نے فرعون کو دکھائیں. فَكَذَّبَ، فرعون نے انکار کیا. وَأَبَى، کذب کا معنی تکذیب کی، جھٹلایا موسیٰ کو. وَأَبَى، اور انکار کیا ایمان لانے سے.
قال اور کہنے لگا اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس. آ کا معنی کیا, جیتا کا معنی تو آیا ہے. جیتا اصل میں جاتا تھا, ضربتا کی طرح. کیا تو آیا ہے ہمارے پاس, لتخرجنا تاکہ تو نکال دے ہمیں, من ارضنا ہماری زمین سے, بسحری کا اپنے جادو کے زور سے, یا موسیٰ اے موسیٰ. اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکال دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے تیرے پاس اسی جیسا جادو. عطایاتی کا معنی آنا, جب اس کے بعد با آئے تو معنی لانا. تو فَلَنَأْتِي فا کا معنی تو, لام تاکید کے لیے, نَأْتِيَنَّ نون تاکید کے لیے آخر والی جو نون ہے, اور کا معنی تیرے پاس. نَأْتِيَنَّكَ ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے, بِسِحْرٍ مِثْلِهِ اسی جیسا جادو. فَجَعَلْ بنا لے تو, بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان, موعداً ایک وعدے کا دن. موعد اس میں ظرف ہے. میں نے آج جب گردان بتائی تھی نا, مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت, گردان جب یاد کرائی تھی آپ کو شروع کے لیکچروں میں, تو موعد وعدے کی جگہ, وعدے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے, وعدے کی جگہ بھی, یعنی ایک ٹائم بتا دے یا جگہ بتا دے. لا نخلفہ ہم بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اخلف یخلف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ خلافی, ہم بھی مخالفت نہیں کریں گے. نحن ہم بھی, ولا انت اور نہ تو. مکانن یہ ایک جگہ ہوگی, سوا برابر, یعنی یہ برابر متعین جگہ ہوگی جس کا تو ہم سے وعدہ کریے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, موعدکم تمہارے وعدے کا جو دن ہے یا جو جگہ ہے یا جو ٹائم ہے, یوم الزینہ وہ زینت کا دن ہے. زینت کا دن جس میں لوگ تیار ہوتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, جیسے تہوار ہوتا ہے نا, تو کوئی دن ہوتا ہوگا فرعونی ہوگا جس میں وہ ان کا کوئی تہوار ہوتا ہوگا خوشی کا, جس میں وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن جس میں تم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہو, وَأَنْ اور وہ دن یحشر الناس جس میں لوگ جمع کر دیے جائیں, ضحیٰ چاش کے وقت, جب سورج چڑھ جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن وہ دن ہے جو زینت کا دن ہے, یعنی عید کا دن ہے تمہاری, اور جس دن لوگ صبح کے وقت جمع ہو جاتے ہیں, یعنی کراؤڈ اکٹھا پہلے سے ہوتا ہے, تو اسی دن ہم یہ مقابلہ بھی کر لیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فرعون نے پیٹھ پھیری, فَجَمَعَ كَيْدَهُ اپنی تدبیر کو جمع کیا. ثُمَّ أَتَى پھر اس کے بعد آیا, یعنی میدان میں آیا. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا, یہ بھی صنعت اندماج ہے, میں بار بار بتاتا ہوں نا, قرآن بہت سارے بیچ کے واقعات حذف کر کے بعض دفعہ ایک دم جو موضوع کی بات ہے اس کا ڈائریکٹ ذکر کر دیتا ہے. قال لهم موسیٰ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا, ویلکم تم تباہ ہو جاؤ, لا تفتروا علی اللہ کذبا مت باندھو اللہ پر جھوٹ, فیسحتکم گھیر لے گا اللہ تمہیں, بعذاب عذاب کے ساتھ. ساحہ کہتے چوکھٹ کو, صحن یا چوکھٹ, تو وہ بھی ایک کشادہ جگہ ہوتی ہے نا, تو یہاں بھی یہی ہے کہ پورا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. وقد خواب اور تحقیق, خائب و خاسر ہو گیا, نامراد ہو گیا. خائب کہتے ہیں نامراد, جو اپنی مراد کو نہ پہنچے, یعنی برباد ہو گیا. من وہ شخص افترا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. فتنازعوا امرهم بینہم جادوگر تنازع کرنے لگے. تنازع کا معنی آپس میں اختلاف کرنے لگے, کہتے ہیں نا نزاع, ان دونوں کے درمیان نزاع ہو گیا, تو یہ عربی کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. فتنازعوا وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے, امرهم اپنے معاملے میں, بینہم آپس میں, یعنی اپنے معاملے میں ان کا اختلاف ہونے لگا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور سرگوشی کو چھپانے لگے. اسرار کا معنی چھپانا, سر راز کو کہتے ہیں نا, یعنی سرگوشی آپس میں چھپا کے نا آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. پھر آخر میں کیا کہنے لگے؟ قالوا کہنے لگے, ان هذان لساحران. میں نے بتایا کہ ان کے بعد جب لام آ رہا ہو تو یہ ان جو ہے اگر کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ انا کے معنی میں ہوتا ہے. ان هذان لساحران, ساحران پہ لام ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انا کے معنی میں. کہنے لگے ان هذان یقیناً یہ دونوں, ہاذا کا معنی یہ, ہاذانی یہ دونوں, لساحرانی دو جادوگر ہیں, یریدانی یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں, ان یخرجاکم کہ یہ دونوں تم کو نکال دے, من ارضکم تمہاری زمین سے یعنی مصر سے, بسحرہما اپنے دونوں اپنے جادو کے زور سے, ویذھبا اور لے جائیں بطریقتکم
تمہارے راستے کو، جو جس راستے ٹریک پہ تم چل رہے ہو، یعنی جو تمہارا دین ہے، المثلا، جو اعلیٰ دین ہے، جو یعنی جو برتر دین ہے، تمہارے باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کو ختم کر دیں، یعنی نیا دین لے آئے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا جمع کرو اپنی تدبیر کو. ثُمَّ أَتُوا، پھر آؤ تم صفا صف بنا کے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ شخص استعلا، جو غالب آ گیا. عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا کا معنی غالب آنا. من استعلا، جو بھی آج غالب آ جائے گا، یعنی فتح ہوگی، وہ آج کے دن کامیاب ہو گیا. قالوا، پھر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا تو، ان تلقیا، یہ بات ہو کہ تو ڈال، یعنی تو جو اپنا جادو ہے یا جو بھی تو نے دکھانا ہے، القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا. و اما، یا پھر یہ ہو، ان نکونا، کہ ہو جائیں ہم، اول من القا، من القا، وہ شخص جو ڈالے گا، یعنی جادو ڈالے گا، اس میں سے اول ہم ہو جائیں. یعنی اے موسیٰ، یا تو اپنا جادو ڈال، یا ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو جادو ڈالنے میں پہل کرتے ہیں، یعنی ہمیں پہل کرنے دے یا تو پہل کر. قال، موسیٰ نے کہا، بل القو، بلکہ تم ہی ڈالو. القو اصل میں تھا القیو، القا کا معنی ڈالنا. وَإِذَا حِبَالُهُمْ، اچانک ان کی رسیاں، حبل کہتے ہیں رسی کو، قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبال اس کی جمع. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اچانک ان کی رسیاں. وَعِصِيُّهُمْ، اسی عصا کی جمع، عصویون تھا اصل میں، عصوون، ورولن کے وزن پر بن گیا عصوون، پھر عصیون. جیسے سورہ مریم میں آپ نے دیکھا نا، اکیہ، تیری اور عتیہ، یہ سب ردون تھے، تو عتیہ پڑھا جاتا ہے ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، عصی اصل میں عصا کی جمع عصوون، لاٹھیاں، اور عصیون پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کے خیال میں لائی گئی. خیال سے ہی نکلا، خیل یخیل، تخیل کا معنی ہوتا ہے کسی کے خیال میں ڈالنا. تو موسیٰ کو کے خیال میں ڈالی گئی. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن آسان ترجمہ کیا ہوگا، یخیل الیہ، موسیٰ کو دیکھنے میں ایسی لگی، موسیٰ کو لگا ایسا دیکھنے میں، خیال موسیٰ کو یہ ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کے زور سے، یعنی ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو ایسا لگا. کیا لگا؟ انہا تسعی، کہ یہ دوڑ رہے ہیں. سعی یسعی کا معنی دوڑنا، کہ یہ ساری لاٹھیاں اور جو رسیاں ہیں یہ موسیٰ کی طرف دوڑ رہی ہیں. دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ سانپ بن کے دوڑ رہی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، بس محسوس کیا اپنے دل میں خوف، خیفتاً، تھوڑا سا خوف. موسیٰ نے، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی غالب ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے، القی وہی اکرم کی طرف، ما وہ چیز، فی یمینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گی، لقیف یلقف کا معنی نگل لینا، یہ نگل لے گی، ما وہ چیز، صنعوا جو صنعت سازی انہوں نے کی ہے. ایک ہوتا ہے فعل، جو کام انہوں نے کیا، اور صنعوا کا معنی جو کاریگری انہوں نے دکھائی ہے، یعنی کہ آپ حقیقت نہیں، یہ تو کاریگری انہوں نے دکھائی. تو یہ ساری کاریگری کو یہ چیز نگل لے گی جب تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں تو اس کو زمین پہ ڈال. انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جو صنعت سازی کی ہے، جو کاریگری کی ہے، قید ساحر، وہ تو جادوگر کی ایک تدبیر ہے، ایک مکر ہے. قید کہتے ہیں مکر، اس کا ایک مکاری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتی، وہ جہاں سے بھی آئے، یعنی جس طرح بھی وہ کوشش کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ساحر کی جمع سحرہ، جیسے ضارب ان کی گردان پڑی تھی نا، ضربت. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس ڈال دیے گئے جادوگر. القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، القیا ابرما کی طرح، پیسو وائز، ڈال دیے گئے جادوگر. سجدن، سجدے میں. قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو، اصل میں تھا اَأْمَنْتُمْ، اکرمتم. یہ یعنی حمزہ جو ہے نا شروع میں،
حمزہ جو ہے شروع میں یہ لیت استفہام کی یعنی سوال کی حمزہ، تو اصل میں تھا نہیں آمن تم لہو، حمزہ استفہامیہ نہیں ہے، اکرم تم کے معنی پر ہے، لیکن اس سے مراد استفہامی ہے. آمن تم لہو، کیا تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم اس پر ایمان لائے ہو، ایک سوال کر رہا ہے فرعون. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال نہ ہو، ویسے ہی فرعون کو کہہ رہا ہو کہ تم ایمان لے آئے موسیٰ پر قبل ان آذن لکم. آذن اصل میں تھا اذنا، یعنی اسمع کی طرح، اذن کہتے ہیں اجازت دینا، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی، یعنی میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم، بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، الذی، وہ شخص ہے یہ، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلأقطعن، پس میں ضرور کہ ضرور کاٹ ڈالوں گا. قطع یقطع، قطع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو قطع یقطع باب تفعیل میں اس کا معنی بھی کاٹ ڈالنا، اس میں مبالغہ زیادہ ہے. تو قطعن لام تاکید کے ساتھ میں ضرور کہ ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو. رجل کہتے ہیں پاؤں، ارجل اس کی جمع آتی ہے. من خلاف، مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس طرح سے مخالف جانب سے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور کہ ضرور تمہیں سولی دوں گا. سلیب کہتے ہیں وہ جو سولی کا سلیب عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے، وہ پشور پہ لٹکایا جاتا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے. تو صلبہ یصلبو کا معنی بھی سلیب پہ لٹکا دینا. میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. کہاں؟ یعنی سلیب دے دوں گا فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں. جیل کہتے ہیں کھجور کے تنے کو، اس کی جمع جذوع. سورہ مریم میں گزر گیا نا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور بھی ضرور جان جاؤ گے، أَيُّنَا، کہ ہم میں سے کون، یعنی موسیٰ اور ہم میں مجھ میں سے کون، أَشَدُّ عَذَابًا، عذاب کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى، اور کس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے. عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. قالوا، جادوگر کہنے لگے، لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے. آثرا یوثر، ایثارن کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، کہتے ہیں نا ایثار کرنا چاہیے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور لن کا معنی ہرگز نہیں، ہم ہرگز نہیں تجھے ترجیح دیں گے. علی ما، ان چیزوں پر، جاءنا، جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، من البینات، واضح دلائل، جو ہمارے پاس موسیٰ کے برحق ہونے کے واضح دلائل آ چکے ہیں. اب ہم تجھے ہرگز ان دلائل پہ ترجیح نہیں دیں گے. والذی، اور اس ذات پر بھی ترجیح نہیں دیں گے، فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقضی، اصل میں تھا فقضی ما انت قاضی، تو کر گزر وہ کچھ جو تو کرنا چاہتا ہے. انما تقضی، تو صرف فیصلہ کرے گا، یا تو صرف، یہ صرف فیصلے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ کوئی کام چکا دینا، یعنی کر چکنا. تو کرے گا وہ کام، تو کرے گا صرف ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی تو جو کچھ کر سکے گا اس دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا صرف. جبکہ حقیقت کیا ہے، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، وما، اور معاف کر دے اس چیز کو بھی، اکرہتنا علیہ، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. وہ کیا ہے؟ من السحر، یعنی جادو. یعنی ہم موسیٰ پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ جس جادو کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہمارے اس جادو کو بھی معاف کر دے گا، اس جادو کے جرم کو بھی. واللہ خیر، اور اللہ بہتر بھی ہے، وابقى، اور باقی رہنے والا بھی ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما، انہ، یہ وہ ضمیر شان کہلاتی ہے. اس کا مطلب فات یہ ہے کہ، کیونکہ اس کا پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے کہ، انہ، بات یہ ہے کہ، من یأتی ربہ، جو شخص آیا اپنے رب کے پاس، مجرم بن کے، فإن لہ جہنم، تو ہے اس کے لیے جہنم، لا یموت فیہا، نہ وہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، اور نہ اس میں وہ زندہ رہے گا. ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو آیا اپنے رب کے پاس مومن بن کے، قد عمل الصالحات، اور تحقیق وہ اچھے عمل کر چکا تھا، فأولئک لهم الدرجات العلی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہے. علا، اعلیٰ کی جمع ہے. اعلیٰ اصل میں ازربو کی طرح ہے نا، تو ازربو کی جمع ضربن آتی ہے، تو اعلیٰ کی جمع علون، سوری زربا
ازربو کی مؤنث آتی ہے ضربا، ضربا کی جمع آتی ہے ضرب. تو اعلیٰ کی مؤنث آتی ہے علیا، علیا کی جمع آئے گی علا، یعنی علاون تھا تو پڑا علن جاتا ہے. تو وقف کی آیت بھی علا. جنات عدن، یہ درجات علا کیا ہیں؟ جنات عدن ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء، اور یہ بدلہ ہے من اس شخص کا تزکا جو تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے. یہ لمبا رکوع تھا ہمارا اور اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ الحمدللہ ہو چکا. اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے، حقیقت ماہیت بیان کرنے کے بجائے اللہ کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دی کہ اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے لیکن وہ ہے. کیوں؟ جس نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز فطرت پہ چل رہی ہے تو بخود تھوڑی چل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے دوران اپنا کلام داخل کر دیا اور اللہ نے پھر اپنے خود قرآن میں اپنی صفات بیان کر دی. یعنی ہمیں گویا اللہ نے فرعون سے ہٹ کے ہمیں اللہ نے خطاب کرنا شروع کر دیا. الذی جعل لکم الارض فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، کہ آسمان سے موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. آگے اللہ بیچ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم نے اس آسمان سے پانی سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو آگے بھی اللہ ہی کا کلام ہے. منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیے. اب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ تو ایک طرف، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام داخل کیا اور ہم سے ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہو. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ دیکھا کہ جب فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ چل رہا ہے نا تو اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، تو اللہ نے اس موقع پر خود براہ راست ہم سے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس سے اللہ نے خطاب شروع کر کے اپنی عظمت بیان کرنا شروع کر دی تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. کیونکہ قرآن کا مقصد کسی واقعہ کو سنانے سے کوئی ہسٹری بیان کرنا نہیں ہوتا. قرآن تو ایک موٹیویشن کی کتاب ہے. تو یہی بلاغت ہے قرآن کی کہ واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی واقعہ سنا رہا ہو تو اس واقعے کی مناسبت سے بیچ میں خود نصیحتیں کرنا شروع کر دے. تو اور ایسا ہوتا ہے جب کہ کوئی بڑا شخص نصیحت کرتا ہے تو واقعے کے ضمن میں خود اپنا کلام داخل کر کے وہ نصیحتیں شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا. تو اسی ضمن میں اللہ نے اپنی جو خود اللہ نے بات کی وہ کیا کلام کیا. منہا خلقناکم، دیکھو اس مٹی سے طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو تم بار بار کہتے ہو نا موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو یہ غلط کہتے ہو. تمہیں یہ لگتا ہے عقل سے بعید، لیکن یہ عقل سے بعید بات نہیں ہے. کیوں؟ دو کام تم دیکھ چکے ہو. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں نکال دیں گے. تو اس میں کون سی ایسی اچھمے کی بات ہے جو تم بار بار کہتے ہو کیسے پیدا ہوں گے، کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ سائنس اس بات کو نہیں مانتی. تو سائنس نے مٹی سے بنتے ہوئے انسان کو دیکھا اور مٹی میں جاتے ہوئے دیکھا اس لیے مان رہی ہے، ورنہ سائنس اس کو بھی نہیں مانتی. تو اب دو کام اللہ کی قدرت کی دیکھ لی ہے. تو منہا نخرجکم، تیسرا بھی مان لو کہ جو خدا مٹی سے بنا کے مٹی میں ڈال سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی نکال سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ کہتے ہیں تحقیق ہم نے فرعون کو اپنی تمام تر نشانیاں دکھا ڈالی. یہاں تمام تر کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات میں جتنی نشانیاں ساری دکھا ڈالی. قرآن کے تمام کا مطلب ہوتا ہے واقع مناسبت کی، موقع کے لحاظ سے جتنی نشانیاں ضروری تھیں وہ تمام دکھا ڈالیں. یعنی اس کے بعد بھی اللہ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، وہ تمام نشانیاں جو کسی شخص کے ایمان لانے کے لیے کافی ہو، جس کے بعد یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ بات درست کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تمام نشانیاں دکھا ڈالی. لیکن قرآن کہتا ہے فَكَذَّبَا، فرعون نے پھر بھی تکذیب کی، موسیٰ کو جھٹلایا. وَأَبَى، اور انکار کیا موسیٰ کی بات ماننے سے. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگا اجئتنا، اے موسیٰ تو ہمارے پاس کیا اس لیے آیا ہے؟ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کام کرتے ہیں، اہل حق کی دعوت کو غلط رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نیتوں پہ الزامات لگاتے ہیں. آپ کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہو
لیکن سوسائٹی میں جو غلط لوگ ہیں، باطل لوگ ہیں، وہ کہیں گے اصل میں یہ فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اصل میں اس کا مقصد یہ، اصل میں یہ بڑا بننا چاہتا ہے، اصل میں یہ کرنا چاہتا ہے. تو کبھی پازیٹیو وے میں کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. تو یہ ہمیشہ سے باطل لوگوں کی عادت رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن فرعون نے اس کو یہ رخ دے دیا کہ اصل میں یہ غلام قوم ہے. تو اب یہ غلام قوم چاہتی ہے کہ مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو انہوں نے موسیٰ کو لیڈر چن لیا ہے، اور یہ جادوگر ہے تو یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں نا، معجزے نہیں، یہ جادو ہے. تو جادو کے زور سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مصر سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، اور مصر کی حکومت ان کے کنٹرول میں آ جائے. تو اصل میں یہ جو غلام قوم ہے یہ چاہتی ہے سیاسی سطح پہ اپنی برتری حاصل کرنا. کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت دعوت، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ساری زندگی کی سیرت تھی اس کو ایک طرف رکھ کے کتنا غلط رخ دیا فرعون نے، اور یہ کام آج بھی ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری زمین سے ہمیں جادو کے زور سے نکال دے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم اسی جیسا جادو لے کر آئیں، لہذا تو ایسا کر، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ رکھ لے جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تو مخالفت کر، مکاناً سوا، اور وہ ایسا ہموار جگہ، سوا کا معنی برابر، تسویہ سے نکلا نا، تسویہ کسی چیز کو برابر کرنا. تو سوا یسوی تسویہ، یعنی برابر ہموار زمین، میدان ہو پورا جہاں لوگ جمع ہو سکے. فرعون کا خیال یہ تھا، فرعون کو یقین تو آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، لیکن قدرت ہمیشہ اہل حق کا ساتھ نہیں دیتی، بعض دفعہ وقتی طور پہ باطل کو ڈھیل دے دیتی ہے. تبھی بعض باطل لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا حق پر ہے، لیکن وہ ہر طرح سے اس کو شکست دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سوسائٹی میں رسوا ہو جائے. تو فرعون کا بھی یہی خیال تھا کہ میں جاتی بروں کو لاؤں گا تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حق پر ہونے کے باوجود شکست ہو جائے، تو میری برتری ہو جائے گی، اور جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس سے میں نکل آؤں. جیسے اہل حق کو قتل کر دیا جاتا ہے، اہل حق کو کسی کی طرح سے شکست دلوا دی جاتی ہے. تو کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی باطل کو کچھ وقت کے لیے پنپنے دیتے ہیں، کبھی حق کو غالب کر دیتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. لیکن فرعون کو نہیں رکھا کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ جو موسیٰ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے وہ فرعون کی حکومت کے خاتمے کے لیے بنائے. وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، یہ تمہارے وعدے کا دن زینت کا دن ہے، یعنی وہ دن جس میں پہلے سے ہی کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے. وَأَن يَحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور وہ دن جس میں چڑھتے سورج میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کھلی روشنی ہوتی ہے، اس وقت وہ تمہارے وعدے کا دن ہے. وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو ہم اسی آیت تک بند کرتے ہیں. ہم اس اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 12 اس آیت سے شروع کروں گا. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. تو انشاءاللہ یہاں سے میں تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.